چند روز قبل امریکہ میں سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد مختلف ریاستوں میں گزشتہ 6 روز سے ہنگامے اور فسادات جاری ہیں اور صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف ریاستوں میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ امریکہ میں جو سیاہ فام کا دور تھا وہ کب شروع ہوا، سیاہ فام کی امریکہ میں تاریخ کیا، کیوں سیاہ فام کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ اٹھتے ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چند روز قبل ایک سیاہ فام کی ہلاکت کے اوپر اتنے فسادات ابھرے ہیں کہ کرفیو نافذ کرنا پڑ گیا ہے۔ دوستو، امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کی حیثیت سے افریقہ سے لائے گئے تھے۔ صدیوں کی بے مثال جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنی غلامی کا خاتمہ کرایا، ووٹ کا حق حاصل کیا اور پھر ایک دن آیا جب ایک سیاہ فام امریکہ کا صدر بن گیا۔ امریکہ میں سیاہ فام افراد افریقہ میں غلاموں کی منڈیوں سے خرید کر لائے گئے تاکہ وہ امریکہ میں مقامی ریڈ انڈین باشندوں سے چھینی گئی زمینوں پر مزدوری کر سکے۔ 1861 میں 11 جنوبی ریاستوں نے امریکہ سے الگ ہو کر کنفیڈریشن بنانے کا اعلان کیا۔ نتیجے میں خانہ جنگی ہوئی، جس کے دوران صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جنوب میں سیاہ فاموں سے امتیازی سلوک جاری رہا تو انہوں نے شمالی ریاستوں اور نیو یارک کا رخ کیا، جہاں ہارلم کا علاقہ ان کی سیاست کا گھر بن گیا۔ ناظرین، 1 دسمبر 1955 کو روزا پارکس کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ روزا ایک بس میں بیٹھی تھی کہ ڈرائیور نے اسے اپنی نشست ایک سفید فام کے لیے خالی کرنے کو کہا۔ روزا کے انکار پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے 4 روز بعد مارٹن لوتھر کنگ نے اپنے تاریخی احتجاج کا آغاز کر دیا۔ 13 نومبر 1956 کو امریکی سپریم کورٹ نے بسوں کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی سیاہ فاموں سے امتیازی سلوک اور انہیں الگ بٹھانے کو غیر قانونی قرار دیا۔ 28 اگست 1963 کو مارٹن لوتھر کنگ نے واشنگٹن میں 2.5 لاکھ کے مجمع کے سامنے ایک تاریخی تقریر کی اور انسانی مساوات کا نیا خواب پیش کیا۔ کنگ نے اپنی جدوجہد کی بنیاد عدم تشدد پر رکھی، لیکن 4 اپریل 1968 کو مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کر دیا گیا تو امریکہ کے 100 شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کنگ کے قتل کے وقت جیسے ہی جیکسن ان کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے سیاہ فام قیادت سنبھالی۔ اکتوبر 1995 میں لوسن فراخان کی قیادت میں ملین مارچ بھی سیاہ فام جدوجہد کا اہم موڑ ثابت ہوا، جبکہ 2008 میں سیاہ فام امیدوار براک اوباما کی فتح سے گویا سیاہ فاموں کو ان کی منزل مل گئی۔ اوباما کے حلف تقریب میں سیاہ فام امریکیوں کے چہرے اس کامیابی کے غمزاد تھے۔ چند روز قبل امریکی ریاست منیسوٹا کے دارالحکومت منی پولیس میں سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد مختلف ریاستوں میں گزشتہ 6 روز سے ہنگامے اور فسادات جاری ہیں اور صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف ریاستوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی امریکی سیاہ فاموں کی تاریخ کہ یہ افریقہ کے غلام تھے جنہیں خرید کر امریکہ میں لایا گیا اور پھر انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سیاہ فام امریکہ کا صدر بن گیا۔ اب جب بھی سیاہ فام کو کسی بھی ملک میں قتل کیا جاتا ہے تو ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔